ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس آیہ کریمہ میں حکم ہو رہا ہے کہ ایمان لاؤ، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ بات وہاں پر چل رہی تھی شاید پچھلے درس میں کہ ہم رمضان میں اپنے دن کیسے گزاریں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ آگے فرماتے ہیں کہ خبردار کوئی شخص اس مہینے کی راتوں میں سوتا نہ رہے اور اس کے دنوں میں حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ صاحب جو ہے وہ ہم دنیا میں ایسے مہو ہو جائیں کہ صاحب جس طریقے سے آج کل راتوں میں یہ ہوتا ہے ماہ رمضان میں کہ گھر سے گاڑی لی اور پوری رات جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہم شہر کے چپے چپے میں ہوٹلوں پر گھوم رہے ہیں اور بیٹھے ہیں اور ہنگامہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہم خداوند عالم ایسی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور یہ عبادت کہاں سے ہوئی صاحب؟ بلکہ ہم کو چاہیے کہ دنوں رات اللہ کی عبادت کریں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں اور نماز تہجد پڑھیں اور صبح افطار کرنے کے بعد نماز پڑھ کے ہم جو ہے وہ بستر پر جائیں۔ ویسے تو ائمہ نے حکم فرمایا ہے کہ جب سورج کی کرنیں ظاہر ہو جائیں تو آپ بستر پر جائیں، لیکن بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جو کہ انسان کو کام پر بھی جانا ہے، تو لہٰذا ہم دن و رات کا خیال رکھیں کہ ہم یہ دن و رات جو ہم ماہ رمضان میں گزار رہے ہیں یہ ہمارے بیجا نہ جائیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ روایت میں ہے کہ ماہ رمضان میں دن کا روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس لیے یہ سب سارے فوائد جو بتائے گئے ہیں یہ ہمارے لیے بتائے گئے ہیں۔ اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم محتاج ہیں کہ اس کی عبادت کریں۔ جب امام علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جو ہے کہ مولا آپ جو ہے اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں کہ جو ہے کہ آپ کو دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی ہے، جیسا کہ جنگ صفین کا تیر کا واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جنگ صفین میں تیر لگ گیا تھا آپ کے پیر میں، اور جب وہ نکالا جاتا تھا تو بہت آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا
کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو ہے کہ یہ تیر پیر سے کب نکالا جا سکتا ہے، اور جب آپ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام محراب عبادت میں کھڑے ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تیر بآسانی نکال لیا گیا، اور مولا خود فرماتے ہیں کہ واللہ مجھے محسوس تک نہیں ہوا کہ یہ تیر کب نکالا گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جو ہے کہ مولا آپ ہی بتائیے، آپ جہنم کے خوف سے یہ عبادت کرتے ہیں یا جنت کے لالچ میں جو ہے آپ یہ عبادت کرتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ نہ جہنم کے خوف سے میں عبادت خداوندی کرتا ہوں اور نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، بلکہ میں اسے لائق عبادت سمجھتا ہوں تو اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اس کی ایک ایک شے ہمارے لیے نعمت ہے، ہوا ہمارے لیے نعمت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہماری نعمتی تو ہیں، کہ ہمارے جسم میں طاقت دیے ہوئے یہ بھی ایک نعمت ہے، سانس ہمارے لیے جو ہے وہ نعمت ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم بارگاہ خداوندی کی بارگاہ خداوندی میں عبادت اس طریقے سے کریں کہ جو ہے کہ ہم دنیا کے تمام جو خلو ہیں ان کو ہم دور کریں، ہم اللہ کی طرف میں جو ہے میرا بالکل دھیان ہونا چاہیے۔ آگے روایت میں ہے کہ یعنی افطار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ آگے ہے کہ شب جمعہ اور جمعے کے روز ہر گھڑی میں خدا تعالیٰ ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش جہنم سے رہائی بخشتا ہے جو دوزخی بن چکے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہے کہ ہم شب جمعہ کا بھی خیال رکھیں، اور اس مہینے میں اگر ہم ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے رہے کہ جس طریقے سے 11 مہینے رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ رمضان آنے سے کوئی فائدہ ہے ہمارا، نہ عید آنے سے کوئی ہمارا فائدہ ہے، بلکہ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم جس طریقے سے اپنے مال کے اوپر خمس و زکوٰۃ دیتے ہیں، پیسے پر خمس دیتے ہیں، 9 چیزوں کے اوپر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری جسم کا خمس و زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ لہٰذا ہم کو جسم کے ہر عضو سے روزہ رکھنا واجب اور لازم ہے۔ اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ اس کی آخری رات وہ دن جس میں حق تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب اس کے آخری دن تک کے جو ہے آخری دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بندے جہنم سے پورے رمضان میں آزاد کرتا ہے، اتنے ہی جو ہے بندے جو ہے وہ آخری رات میں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ بس اے مومنوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان ختم ہو جائے اور تمہاری گردنوں پر گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے، اور جب روزہ داروں کو اجر ملے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کفِ دست مل رہے ہوں، ہمارے ہاتھ خالی ہوں، ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہ ہو۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہے کہ ہم ماہ رمضان کا خاص خیال رکھیں، تاکہ ہمارے لیے وہ دن دیکھنا نصیب نہ ہو کہ جب روزے داروں کو انعام مل رہا ہو تو ہم کنارے کھڑے کر دیے جائیں۔ کیا ایسا ہے کہ تم نے روزے رکھے کہاں، لہٰذا کنارے ہو جاؤ؟ اور روزہ یہ نہیں کہ معلوم ہمارا فاقہ ہو، فاقے اور روزے میں ہی فرق ہے۔
کہ صاحب روزہ رہ رہے ہیں، دن بھر ہم جو ہے وہ لغویات بک رہے ہیں، نہ نماز سے واسطہ ہے، نہ کسی سے واسطہ ہے، نہ عبادات سے واسطہ ہے، کہ صاحب صبح ہم نے سحری کھا لی اور شام تک کے صاحب شام کو ہم جو ہے نے افطار کر لیا، تو لہٰذا ایسا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کمالت روزہ میں جس طریقے سے ائمہ نے فرمایا ہے کہ بدن کے ہر عضو سے روزہ رکھنا ہے اور عبادت خداوندی کرنا ہے، بلکہ روزے کی حالت میں سونا بھی عظیم عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر انسان حالت روزہ میں سو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عظیم عبادت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سوئے گا روزے کی حالت میں تو اس کی ہماری آنکھیں جو ہے وہ حرام کی جانب نہ دیکھ سکیں گی، کان ہمارے کسی کی غیبت نہیں سن سکیں گے، پیر ہمارے کہیں ایسی جگہ پر نہیں جائیں گے کہ جہاں پر جانے سے روزہ باطل ہو سکتا ہے، ہاتھ ہمارے ایسی چیز نہیں چھوئیں گے کہ جہاں پر اس چھونے سے ہمارا روزہ باطل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم ماہ رمضان میں آخری رات ایسی ہماری ایسی آنا چاہیے کہ جو ہے کہ ہم جب روزے داروں کو انعام مل رہا ہو تو اسی صف میں ہم بھی کھڑے ہوں۔ ظاہر ہے کہ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کر کے افضل وقت میں نمازیں بجا لا کر دیگر عبادتوں میں صحیح کر کے اور توبہ اور استغفار کر کے خدا کا تقرب حاصل کرنا لازم ہے کہ ہم خدا کی قربت حاصل کریں۔ ظاہر سی بات ہے قربت جبھی حاصل ہوگی کہ جب ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کو اپنی طرف مرغوب کرنے کے لیے اس طریقے سے جب ہم عبادتیں کریں گے کہ جس طریقے سے خداوند عالم عبادت چاہتا ہے، لہٰذا ہم کو اس طریقے سے عبادتیں خداوندی کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا وہ آئندہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ عرفے میں داخل ہو جائے۔ پس ضروری ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے کہ جن چیزوں کو خدا نے تمہارے لیے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ امام کی حدیث میں نے بتا دی آپ سے کہ امام نے فرمایا ہے کہ اگر اس مہینے میں نہیں بخشا گیا تو آئندہ رمضان تک وہ اس کے لیے کوئی جو ہے وہ راستہ نہیں ہے بخشش کا سوائے عرفے میں داخل ہونے کے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں تو ہم امام کی مرضی کے مطابق عبادت خداوندی بجا لائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں اور آنکھوں، بدن کے رونٹوں، جلد اور دوسرے سبھی اعضاء کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، آپ کی خدمت میں امام کی حدیث بھی بتا دی۔ تو روزہ ایسے نہ رکھیں کہ جس میں معلوم ہوا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جو ہے کہ ہمارا روزہ باطل ہو جائے، بلکہ ہم کو روزہ اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے امام نے فرمایا ہے۔ ظاہر ہے رمضان میں بہت سی چیزیں ہم کو
خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پڑوسیوں کا خیال اس طریقے سے بھی ضروری ہے، اور خاص طور میں اگر ہم رمضان میں پڑوسیوں کا خیال، ان کے روزہ افطار کا خیال، اپنے والدین کے روزے کا خیال، اور جو ہے دیگر احباب کے روزے کا خیال ہم رکھتے ہیں تو ہماری یہ عبادت عظیم عبادتوں میں سے ہوگی۔ کچھ چیزیں واجب ہیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس میں اگر اور اضافہ کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم ان چیزوں کو یعنی ہم ان چیزوں کی طرف غور رکھیں کہ جو ہے کہ صاحب ایسا نہ ہو کہیں کہ جو ہے کہ اللہ نے ہم کو بکثرت دے رکھا ہو، لیکن ہم خالی اللہ کی عبادت کریں، اور اس کے بندے جو ہیں، جو خاصم خاص بندے ہیں، جو اس کی مخلوق ہے، اس سے ہم کنارہ کشی کر لیں، بلکہ ہماری گفتگو بھی جو ہو ان کے لیے تو ایسی ہونا چاہیے کہ جو ہے کہ ہماری گفتگو سے وہ مرغوب ہو جائیں، اور جو بھی ہم کہیں کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو خاص طور اس مہینے میں، تو وہ ان کی بات ہماری سمجھ میں آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ روزہ، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو آدمی مریض ہے تو مریض کیسے روزہ رکھے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے مرض کہ جن میں اگر تھوڑی دیر کچھ کھانے پینے کو نہیں ملے گا تو مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا، تو اب ایسی جگہ پر روزہ دار یعنی انسان روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ یہ روزے مرض ختم ہونے کے بعد، یعنی جب مرض دور ہو جائے تو اس کی قضا کرے گا، اور اگر وہ قضا نہ کر سکا دنیا میں تو اس کی اولادیں جو ہے اپنے ماں اور باپ کے قضا روزوں کی جو ہے وہ قضا روزے رکھوائیں گے، چاہے وہ یا تو خود رکھیں گے۔ لہٰذا ہم کو اگر کوئی عذر نہ ہو تو ہم یہ خاص خیال رکھیں کہ جو ہے کہ اگر کہیں جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا گیا تو بہت بڑا عذاب ہے، یعنی 61 روزے یا مثال کے طور پر اتنے ہی مومنوں کو کھانا کھلانا، غلام آزاد کرنے کا اس وقت رواج تو بالکل ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہم اس مہینے میں کوتاہی نہ کریں کہ جس نے کوتاہی کی اس کے پاس سوائے کف دست ملنے کے کوئی جو ہے وہ چارہ نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہم اس ماہ میں بالکل متنبہ ہو جائیں کہ صاحب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، بس اپنے بچوں کی معاش کے لیے جانا ہے اور ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کس طریقے کی کہ قرآن جتنی ہم پڑھیں اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا ایک آیت کا ثواب پورے سورے کا ثواب ہے، پورے سورے کا ثواب ختم قرآن کا ثواب ہے۔ کون سا جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ کون سی دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے اس قدر ہیں کہ اس کا شمار نہیں کر سکتے ہم، لیکن آج ہم دنیا میں اگر مہو ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے جیسا لگتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے کچھ نواز دیا ہے، کچھ پیسہ دے دیا ہے تو صاحب جو ہے دنیا جو ہے بالکل کیڑا مکوڑا ہو گئی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ کبھی جو ہے دولت، سرمایہ،
شہرت دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی یہ سب چیزیں کھینچ لیتا ہے انسان کے ہاتھوں سے، کھینچ کے امتحان لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل ہے۔ تو ہم کیوں اس کو سمجھ رہے ہیں کہ صاحب جو ہے اس کو یہ جنت بن جائے گی؟ یہ تو کافر کی جنت ہے۔ تو کافرین جو ہے، اب معاذ اللہ کیا ہم بھی کافرین کے طریقے سے کافر بن جائیں گے؟ لہذا اس دنیا میں مومن کے لیے قدم بقدم کانٹے ہیں۔ ان کانٹوں سے جب ہم دنیا میں گزریں گے تو آخرت میں ہمارے لیے جو ہے مخمل کے جو ہے وہ قالینیں ہوں گی، جس کے اوپر ہم ٹہل سکیں گے، جس کے اوپر ہم گزارا کر سکیں گے۔ اور اگر ہم نے دنیا کو جنت بنا لیا تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ پھر آخرت ہمارے ہاتھوں میں وہ نہیں رہنے والی، اس لیے کہ دنیا تو یہ چاہتی ہے کہ جو ہے کہ صاحب کہ اگر ہم شراب ہم پی رہے ہیں تو آپ بھی پیئیں۔ دنیا کے کچھ ایسے افراد کہ جس طریقے سے ہم لباس پہن رہے ہیں اس طریقے سے آپ بھی لباس پہنیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اسی کے مد نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو، اگر تم کو جنت اور جہنم جنت حاصل کرنا ہے تو اس دنیا میں تمہارے لیے پریشانیاں ہیں، تمہاری یہ دنیا جیل ہے، اور آخرت تمہارے لیے جنت ہوگی۔ لہذا یہ جو جیل کی دنیا ہے اس میں تمہیں عبادات الہیہ کے ذریعے سے، پڑوسیوں کا خیال رکھ کے، والدین کا خیال کر کے، اپنے بچوں کو حلال رزق مہیا کر کے گزرنا ہے، جو آخرت میں جانے کے بعد ہمارے لیے ہر طرف نعمتوں کے انبار ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔